دن رات ایک کرنے والی ہر دل عزیز شخصیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب. ایلیمنٹری ایجوکیشن منسٹر لائف اسٹاک سیکرٹری صاحب چیئرمین صاحب بورڈ چیئرمین صاحبان کنٹرولر صاحبان مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ. اس کے علاوہ ہمارے اور جو افسران ہیں اہلکاران ہیں مختلف بورڈز کے معزز میری والدین جو ہیں اور میرے پیارے پوزیشن ہولڈرز ہمارا فخر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. مجھے نہایت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے صوبے کے اندر جب ہماری حکومت آئی تحریک انصاف کی تو عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے تعلیم پہ فوکس کیا اور ہم نے وہ اقدامات کی طرف ایک قدم اٹھایا کہ جو اقدامات بہت پہلے ہمیں کرنے چاہیے تھے. اور آہستہ آہستہ کیونکہ وہ کہتے ہیں روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، تو آہستہ آہستہ اقدامات اور ریفارمز جو ہیں وہ عملی طور پر آپ کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. اور ہم نے جس طریقے سے احکامات اپنے امپلیمنٹ کرنا شروع کیے تو اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد چونکہ میں اس وقت پروونشل گورنمنٹ میں ہی تھا یہاں پر، تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ جب میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز جو کہ ایک طرح سے بیابان ہوتے جا رہے تھے اور لوگوں کی امید ختم ہو گئی تھی والدین کی، اور وہ کنورٹ ہو رہے تھے ٹورڈز پرائیویٹ سکولز. پرائیویٹ سکول بھی ہمارے ہی بچوں کے لیے بنتے ہیں، ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں. لیکن گورنمنٹ کا جو ایک ذمہ داری ہے ریاست کی آئین کے مطابق اپنے سٹیزن کو سہولیات دینے کی، اس میں تعلیم ایک میجر ذمہ داری ہے جو اس طریقے سے پوری نہیں کی جا رہی تھی. تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا جب میں گیا انعامات دینے کے لیے وہاں پہ اور میں نے دیکھا کہ میرے پوزیشن ہولڈر میں میرے سرکاری اسکول کے بچے بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ جب ایک آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے تو بتانی نہیں پڑتی، وہ سامنے خود ہی ابھر کے آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے. اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کوالٹی آف ٹیچرز جو ہم نے ٹریننگز دی، ہم نے NTS کے ذریعے ٹیچرز اچھی بھرتی کرنا شروع کیے. یہ سفارشی کلچر جو ہے نا یہ بڑا غلط ہوتا ہے. سفارش پہ بھرتی ہوا بندہ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا، وہ اسپرٹ ہی نہیں ہوتی اس کے اندر. جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو محنت سے آگے آتا ہے. تو الحمدللہ کوالٹی ٹیچرز ساتھ ساتھ آتے گئے اور اسٹوڈنٹس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میرٹ کی بنیاد پہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو محنت بھی کرتا ہے. میری ایک گزارش ہے، تمام بورڈ کے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں، ہمارے سسٹم میں کمیاں ہیں، کھل کے بات کرنے والا میں بننا ہوں. اگر کوئی بچہ فیل ہو نا اور گریس مارکس پہ پاس کرنا پڑ جائے تو خیر ہے کر دیا کرو، لیکن پوزیشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. یہ زیادتی ہے کہ آپ پوزیشن کے اوپر کمپرومائز کریں. ٹاپر شوڈ بی دا ٹاپر. جو ٹاپر ہے اس کو ٹاپر ہی رہنا ہے. جو پوزیشن ہولڈر جس پوزیشن پہ میرٹ پہ آئے گا اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر آپ سے اس پہ تو شاید نہ سوال جو آپ اللہ کی ذات نہ کرے، اس پہ اللہ بھی سوال کرے گا آپ سے کہ آپ نے پوزیشن ہولڈر کو، ایک میرٹ والے اس بندے کو جس نے اپنے آپ کو ایک پوزیشن میں نمایاں کیا تھا ٹاپ پہ آنے کے لیے، اس کو اگر پیچھے کیا جائے تو سخت سوال ہوگا. تو اس پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ایک تعلیم یافتہ ماں جو ہے وہ ایک عظیم قوم بنا سکتی ہے. اور ہماری بچیاں ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈرز ابھی زیادہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ میرے ذاتی جو میرا ایک انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو اگر وہ محنت نہ کریں اور وہ پوزیشن نہ لیں اچھی تو ماں باپ ان کی تعلیم چھڑوا دیتے ہیں، انویسٹ نہیں کرتے ان کے اوپر. بیٹوں کو یقین ہوتا ہے کہ نالائق بھی ہو، نکما بھی ہو، بار بار فیل بھی ہو تو والدین کی انویسٹمنٹ جاری رہتی ہے اس کے اوپر. تو اس لیے وہ شاید تعلیم سے تھوڑا سا اسے پتہ ہے کہ مجھے کم از کم نکالیں گے نہیں، تو بچیاں اس لیے زیادہ محنت کرتی ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمزوری ہے. بچیوں پہ انویسٹ کریں، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ ماں جب ہوتی ہے تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو تربیت دیتی ہے بچے کو وہی عظیم قوم بنا سکتی ہے. کیونکہ والد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، والدہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جو ٹائم سپین بچہ گزارتا ہے والدہ کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ جو اس کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے وہ 9 مہینے پیٹ پہ رہنے کے ٹائم سے شروع ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ جو ابزارو بچہ ایک ماں سے کرتا ہے باپ سے نہیں کر سکتا.
تو ہم نے بچیوں پہ انویسٹ کرنا ہے. اور میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ والدین کی بہت قدر کریں, کیونکہ آپ کو یہ اندازہ تب ہوگا والدین کی قدر کا جب آپ والدین بنیں گے, جب آپ کو اپنے بچوں کو گروم کرنا پڑے گا, پڑھانا پڑے گا, اسکول بھیجنے کے لیے اپنی خواہشات کو ختم کر کے, آپ کو کوئی کمی محسوس نہ ہو, محرومی محسوس نہ ہو, اپنے آپ کی خواہشات ختم کر کے آپ پہ جب آپ اپنے بچوں پہ یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے والدین کتنے عظیم تھے اور کس طریقے سے آپ کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. دوسری بات, ہمیشہ آگے وہ شخص بڑھتا ہے جو کسی اور کی ترقی پر اور کامیابی پہ خوش ہوتا ہے. یہ مائنڈ بنا لیں, اگر آپ کا کوئی فیلو اسٹوڈنٹ بہتر ہے اور وہ بہتر محنت کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے, آپ خوش ہوں اس کے اوپر. کینہ جو ہے نا, حسد, قرآن میں بھی آیا ہے کہ حسد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. آپ کے حسد سے کسی اور کو نقصان نہیں پڑنا, لیکن آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, یہ نقصان آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے. یہ تو اس لیے ان کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے ان سے سیکھ کر ان کی چیزوں کو آؤٹ کر کے آگے بڑھنا ہے. آپ نے لیگ پلی نہیں کرنی, حسد نہیں کرنا, تو آپ یقیناً کامیاب ہی ہوں گے پھر. اور ایک استاد تو آپ کا ایک ہے جو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص اگر اس وقت کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ بھی آپ کا ایک استاد ہی ہے. ہر شخص سے سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کا جو مرحلہ ہے سیکھنے کا مرحلہ, یہ اسی وقت بہترین ہوگا کہ آپ ہر سیکٹر کے اندر ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت بنائیں گے. اور جب سیکھنے کی عادت آپ بنا لیں گے تو آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی. کوئی بھی چیز جو بہتر ہوگی وہ آپ کے مائنڈ کے اندر آ کے اس کو آپٹ کرے گی اور پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اس میں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے جس طریقے سے ہماری قوم کوئی وجوہات کی بنا پر اتنی آگے نہیں بڑھ سکی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ اوپر آئے شاید ان لوگوں کی اس طرح گرومنگ نہیں کی گئی تھی. ان کے اندر وہ محب الوطنی نہیں پیدا ہو سکی جو پیدا ہونی چاہیے تھی. اس میں قصوروار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ اپنے آپ کو, کسی اور کو نہیں. ہمارے معاشرے میں ہم ہی سے لوگ ہیں. ٹیچر بھی ہمارے اندر سے ہے, پولیٹیشین بھی ہمارے اندر سے ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہمارے اندر سے ہی ہے. ہم کسی اور چیزوں میں تو بعض کسی بیرونی قوتوں پہ الزام لگا سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے اوپر ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. یہ ہمارے اندر سے ہی ہیں, ہم لوگ ہی ہیں, اور ہمارے اندر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اپنے اندر کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو شروعات کر کے بہتر کر لیا تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری طرف جا سکتی ہیں. میں اس سال جب میں بنا چیف منسٹر تو میں نے جب دیکھا تو سرکاری اسکولوں کی جو ہماری بلڈنگ شروع ہوتی ہیں اور ہمارا جو ایک فائنینشیل کرنچ بھی ہے پورے پاکستان میں, صوبے کا بھی ہے, اور میں چونکہ خود بھی 2013 سے خود اسمبلی میں آ رہا ہوں, تو یہ اسکول ہم بناتے ہیں. میں نے ہائر سیکنڈری اسکول کچھ منظور کرائے, وہ ابھی تک نہیں بنے. 2014 کے اسکول ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں اور بلڈنگ بنتی رہی ہے. تو جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے ان کو پہلی میٹنگ میں بولا, میں نے کہا یار وہ بچیاں جن کو میں چاہتا تھا کہ وہ ہائر سیکنڈری اسکول جائیں اپنے گاؤں میں, تو وہ تو مائیں بن چکی ہیں, اور اتنا ٹائم لگ رہا ہے تو شاید مائیں بننے کے بعد نانیاں ہی نہ بن جائیں. اتنا سلو پروسیس ہے ہمارا بلڈنگ بنانے کا. تو یہ پالیسی میں نے اس لیے دی ہے کہ رینٹڈ بلڈنگ کی طرف ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے والے ہمارے جو اسکول شروع ہیں پہلے ہم ان کو مکا لیں بجائے اس کے کہ میں پھر 200 اسکول نئے بنانے کے لیے دے دوں. اور رینٹڈ میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر تعلیم کی کمی ہے تو ادھر آپ رینٹ کے اوپر فوراً سے پہلے, کیونکہ مقصد تعلیم دینا ہے, اسکول کی بلڈنگ سے تعلیم نہیں ہے, تعلیم ہے آپ کی استاد سے, اساتذہ سے. تو اس میں آپ رینٹڈ بلڈنگ میں فوراً شروع کریں, اپروو کریں جہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے, اپ گریڈیشن ہے. اگر بلڈنگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے, بلڈنگ انشاءاللہ پیسے آئیں گے ہم بنا لیں گے, لیکن تعلیم کے اندر گیپ نہیں آنا چاہیے. اور رینٹڈ بلڈنگ میں آپ فوراً اسکول شروع کر کے اساتذہ دے کر آپ بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں. تو ہمارے اسکولز ہیں. میری اس فورم سے تمام لوگوں سے یہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں تمام اس عوام کو کہ جہاں پہ اسکولز کی ضرورت ہے اور کمی ہے, اور ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹ آلریڈی کام کر رہا ہے, کہ آپ جلدی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں ان جگہوں کو, تاکہ ہم وہاں پہ رینٹ والی بلڈنگ کہیں سے آپ ارینج کریں. سرکار رینٹ بھی دے گی, آپ کو ٹیچر بھی پرووائڈ کرے گی, آپ کو نوٹ بک بھی پرووائڈ کرے گی, سلیبس بھی پرووائڈ کرے گی, اور تمام چیزیں پرووائڈ کرے, تاکہ جلدی. اور یہ گیپ جو میں نے فیل کیا ہے اپنے اس ٹائم میں, وہ گیپ میں نے فل کرنے کے لیے پالیسی دی کہ رینٹڈ کے اوپر جلد از جلد یہ ہو جائے. اور نان ADP میں بھی ہمارے بہت سے اسکول ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ نان ADP والی اسکیم کے اندر جو اسکول آلریڈی ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہیں, اور صرف ہم نے ان کو
اپ گریڈ ہی کرنا ہے ان کو آپ اپنی ایگزسٹنگ بلڈنگ سے اپ گریڈ کر سکتے ہیں اپنی بلڈنگز میں, اور وہ بہت زیادہ ہیں. جب میں نے اپنے ڈی خان کا انالیسس کیا تو 40 اسکول ایسے تھے کہ مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو. میری ڈی اوز نے وہاں پہ جا کے جب دیکھا تو جو ریکوائرمنٹ تھی آپ کی پرائمری ٹو مڈل یا مڈل ٹو ہائی یا ہائی ٹو ہائر سیکنڈری, اس کے لیے وہاں پہ کمرے ماشاءاللہ موجود تھے. تو اس پہ زیادہ فوکس کریں. ہم نے ایک تعلیم یافتہ معاشرہ جو ہے وہ ہم نے پیدا کرنا ہے, کیونکہ تعلیم ایک واحد چیز ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کا تجربہ آپ لے سکتے ہیں, کوئی بھی کام میں آپ فیلڈ میں چلے جائیں تجربہ آپ کو مل جائے گا, لیکن تعلیم جو ہے وہ آپ کو بالکل کسی بھی طرح سے نہیں مل سکتی. آپ کو اس کے لیے اس نوٹ بک سے, اس سلیبس سے, اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اور جو اس سے نہیں گزرتا تو لمیٹڈ کوئی لوگ تو ہم مثال دے دیتے ہیں کہ وہ آگے ترقی کر جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو ایکسیپشن کو دیکھ کے ہم نے ان کو رول ماڈل نہیں بنانا, ہم نے ایک سسٹم کو اس کو رول ماڈل بنانا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اور بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں. تعلیم کارڈ کا انشاءاللہ میرا ایک خواب ہے کہ ہم تعلیم کارڈ بہت جلد شروع کریں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس کہ جو بہتر ہیں اور ہمارے وہ جگہیں جہاں پہ ہمارے اسکولس کی وہ اچھی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے, تو وہاں پر اگر ہمارا اچھا پرائیویٹ اسکول ہے تو ہم تعلیم کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اپنے بچوں کو, اسی سال ہم نے پلان بنایا ہوا ہے اسی بجٹ میں کہ ہم تعلیم کارڈ دے کے ان کو اپرچونٹی دیں گے کہ وہاں پہ پرائیویٹ اسکول میں وہ پڑھیں. اور کیونکہ ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ چیز ابیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو تعلیم کارڈ میں ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تعلیم کارڈ میں صرف جو پیسہ ہم دیں گے اسٹوڈنٹ کو وہ صرف یوز ہو سکے گا اس کے سلیبس کے لیے, اس کی فیس کے لیے اور اس کی اسٹیشنری کے لیے, دیٹس اٹ, تاکہ مس یوز بھی نہ ہو وہ چیز. تو اس طرح کے انشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے تعلیمی ایجنڈے ہیں. ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو ہماری گیمز شروع ہیں ان میں بھی بھرپور حصہ لیں ہمارے اسٹوڈنٹس, کیونکہ مقابلہ کرنا ایک آپ تعلیمی مقابلہ ہوتا ہے آپس میں, ایک اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جو فزیکل انرجی کا مقابلہ ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اس میں آپ حصہ لیا کر, اس میں ہمارے انٹر اسکول گیم بھی ہوتی ہیں, انٹر بورڈ گیمز بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی فوکس کریں. میکسیمم اپرچونیٹیز دیں آپ لوگ بچوں کو ہر طرح کی ٹیلنٹ کے لیے. جس طرح کا تعلیم تو ضروری ہے, چاہے میں اسپورٹس مین ہوں تو میرے لیے تعلیم ضروری ہے, میں کسی فیلڈ میں ہوں میری تعلیم ضروری ہے. ہمارے اچھے اسپورٹس مین ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہیں. ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ آگے مائک آتا ہے تو ان بیچاروں سے بات نہیں کر پاتے وہ, کیونکہ وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی. پوری دنیا میں وہ فرسٹ آنے کے بعد تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا سکتا, لوگوں کو انسپائر نہیں کر سکتا اصل میں. تو تعلیم کی اتنی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم ہے, ایک اچھا ویژن ہے, عمران خان صاحب کا ویژن ہے یہ. اور جس طریقے سے انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی, پاکستان میں پہلی یونیورسٹی بنائی انہوں نے, تو بیسیکلی ان کا ایک ویژن ہے کہ قوم کس طرح اوپر آ سکتی ہے, قوم کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. تو ہم نے اسی پہ چلنا ہے انشاءاللہ. میری تمام جتنے بھی ہمارے چیئرمین صاحبان ہیں, ہمارے کنٹرولر صاحبان ہیں, جتنے بھی پروسیس میں اساتذہ گزرے ہیں, جتنے بھی ہمارا اسٹاف ہے جس نے سارے ایگزامس کنڈکٹ کرائے, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح میں تمام ان والدین کو کہ جن کے بچوں نے پوزیشنز لیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جن کی پوزیشن نہیں بھی لیں اور کامیاب ہوئے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور جو کچھ بیچ میں اگر فیل ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں ایک بات ضرور کروں گا کہ فیل ہونے سے نہ گھبرانا. اب یہ نہیں کہ تم فیل ہونا شروع ہو جاؤ, لیکن فیل ہونے سے گھبرانا نہیں ہے. فیلئر سے آپ سیکھتے ہیں, اور بعض اوقات فیلئر آپ کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں سے بہت آگے بھی چلے جاتے ہیں. اب میں اپنی ایگزامپل نہیں دوں گا آپ کو, میں کبھی فیل تو نہیں ہوا لیکن کالجوں سے نکالا بہت گیا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ماڈل بنا کے کالوں سے نکلنا شروع ہو جائیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فیلئر, جو بندہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو ناکامی سے گزرے ہیں. ناکامی کا وہ جو ایک کیفیت ہے اسے گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ کیفیت کس طرح کی ہے, تو اس کے بعد جب انہوں نے محنت کی تو وہ بہت اوپر گئے ہیں. پھر تو بالکل نا امید نہیں ہونا. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے. نا امید نہیں ہونا آپ نے. آپ کا اساتذہ موجود ہیں, انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ محنت کر کے آپ کی جو کمیاں ہیں, آپ کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں کسی طرح کی بھی, انشاءاللہ وہ پوری کریں گے, آپ کے ساتھ محنت کریں گے, اور آپ کو انشاءاللہ آگے جا کر انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.